مالک کی طرف سے حکمت ہے. اصل میں اس نے شادی اس لیے نہیں رکھی ہے کہ شادی کرو مزے کرو، شادی اس لیے رکھی ہے کہ نسل بڑھاؤ، انسانیت کو بڑھاؤ. پیغمبر نے اسی لیے فرمایا کہ تناسلوا تکثروا، شادی کرو اور نسلیں بڑھاؤ. فإنی اباہی بکم الامم، میں ساری امتوں میں تمہارے اوپر فخر کروں گا کہ میری امت اتنی بڑی ہے. یہاں پہ ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، اور بہت سے دیگر مذاہب والے اس جملے کو حضور کو لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ تو کھلے عام ہے کہ پیدا کرتے رہو پیدا کرتے رہو. پیدا کرو اور نسلوں کو بڑھاؤ. حضور جب کہہ رہے ہیں نسلوں کو بڑھاؤ تو اس کا مطلب یہ کہ ویسے نسلوں کو بڑھاؤ جیسے تمہاری ذمہ داری رکھی گئی ہے. ویسا ہونا چاہیے، انسان ویسا تیار کرو. یہ نہیں کہ بس یہ پیدا تھوڑی کر کہ کے بھیڑوں کی طرح سے گلہ تیار کر دیا. بھیڑوں کو انسان بناؤ، انسان کی اولاد ہے، انسان بناؤ. تو پھر فخر کریں تعلیم یافتہ، مہذب، کردار والا، باعمل، خدمت گزار انسان بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں پیغمبر. خالی ایک جسم جس میں روح ہے اس کے لیے نہیں بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں تم انسان ہو، تم انسان بڑھاؤ اس زمین پر. گفتگو ذرا سا تھوڑا سا میں معاف کریں گے، میں پھر ابھی یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا بات آئی، آپ نے بہت اچھی طرح متوجہ کیا ہے. اس دنیا کو آباد رہنا ہے. آبادی کیسے رہے گی؟ انسانوں سے رہے گی نا. بے شک. تو اگر وہ کام نہ کیا جائے کہ جن سے آبادی ہوگی تو ایک دن بہت جلدی دنیا اجڑ جائے گی. مختصر سی بات یہی ہے کہ اللہ اچھے انسانوں سے اس دنیا کو آباد رکھنا چاہتا ہے، اور اچھے انسان دنیا آباد کریں گے تو پھر ان کی آخرت آباد ہوگی. اور اللہ کا ڈیزائن خالی دنیا آباد کرنے کا نہیں ہے، ایک سلسلہ ہے دنیا کی آبادی سے گزر کے آخرت کی وہ آبادی جو ہمیشہ باقی رہے گی. اور وہاں پھر آبادی جو ہمیشہ باقی رہے گی وہ اچھے انسانوں پر مشتمل ہوگی. اس میں برے انسان جنت میں کہیں پائے نہیں جائیں، الگ کر دے گا وہ. ابھی جو ہم سوال کرنے چاہ رہے تھے وہ سوال یہ ہے کہ حضور کی اس حدیث کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے ہم نسل بڑھائیں گے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کل کے حالات کے دور پہ کہ ایجوکیشن حاصل کرنا کتنا مشکل کام ہو گیا، مہنگی ہو گئی ہے، ڈاکٹر، ٹریٹمنٹ. تو اگر ہم غریب ہیں تو بہتر یہ نہیں ہے کہ بس ایک دو میں کافی ہے، ضروری ہو کہ ہم پھر 5 6 7 8. انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ مسلمانوں سے نہیں کہا ہے، وہ انسانوں سے کہا ہے. تو یہ جو کہا ہے کہ بچے ہونا چاہیے، نسل چلنا چاہیے، تناکحوا تناسلوا، شادی کرو یعنی مرد سے بھی کہا ہے، عورت سے بھی کہا ہے. تناسلوا اور نسل بڑھاؤ، بچے پیدا کرو ترجمہ لفظ صحیح نہیں ہے. تناسلوا نسل سے ہے لفظ، نسل بڑھاؤ. تو کیا بری بات ہے؟ پیغمبر کہہ رہے انسانیت کو باقی رہنا ہے. کون مذہب یہ نہیں کہتا ہے، کون دھرم یہ نہیں کہتا. انسان کو مٹا دو یا انسان کو بچاؤ. اب اس کے بعد روایت کا فقرہ ہے تکثروا، نسل بڑھاؤ اور تعداد بڑھاؤ. جب وہاں ترجمہ کرتے ہیں بچے پیدا کرو، پھر کہتے ہیں زیادہ بچے پیدا کرو، تو بالکل دماغ وہ بھیڑوں کی جھول کی طرف چلی جاتی ہے. ایسا نہیں، نسل بڑھاؤ. کس کی نسل؟ انسانوں کی. انسان کون؟ پڑھا لکھا، سمجھدار، باشعور، خدمت گزار، وطن پرست، انسان کا خیال کرنے والا، دوسروں کے لیے اپنے کو کچلنے والا، پڑوسی کا لحاظ رکھنے والا، بزرگوں کا احترام کرنے والا، چھوٹوں سے محبت کرنے والا. اگر یہ کر سکتے ہو تو بڑھاؤ، اور اگر نہیں کر سکتے کرو. نہیں کر سکتے کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے. کرنا ہی ہے تم کو سب کام جو ہم کہہ رہے ہو، کرنا ہی کرنا ہے. ہم کہہ رہے ہیں پڑھو، آپ کہتے ہیں اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو پڑھنا پڑے گا. یہ ذمہ داری ہے آپ کے، انسانی فرائض ہیں، ان کو آپ کو انجام دینا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ درمیان میں گفتگو یہ بات لائی کہ خدا رازق ہے، رازق خدا ہے، لیکن خدا حکیم بھی ہے. اس نے ہم کو بھی حکمت کے ذریعے عمل کرنے کی حکم دیا ہے. ہم جانتے ہیں بظاہر کہ حالات ہمارے ایسے نہیں ہیں، اب ہم بچے پہ بچے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، تو یا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اندھوں کی طرح بچے پیدا کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھداری کے ساتھ نسل آگے بڑھائیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں. لیکن روزی کے ڈر سے کم بچے پیدا کرنا کہ ان کا خرچہ مجھ سے کیسے پورا ہوگا، یہ اللہ پر توکل کی کمی ہے. وہ رازق ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں روزی دے گا، اس بھروسے کے ساتھ ہمیں کوشش کرنا چاہیے.